کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. عیسیٰ بھی بالآخر اس سے مستثنا نہیں رہیں گے. بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے افإن مت فہم الخالدون. کیا ہے نبی، اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے؟ انتقال تو ہونا، آپ کا بھی ہونا ہے. انک میت وانہم لمیتون. یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے. اس سے آگے بڑھیے سورہ انبیاء میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے بھی، تنگ دستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ پڑا ہوا ہے، بہت بڑا پردہ ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی آیت کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. دھوکہ کس معنی میں؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتی ہے. تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے. یہ تو تمہارا عارضی سا سفر تھا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں. ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے گا. اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ایک لمحہ بہت بڑی قیمتی شے ہے. لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز اور کوئی نہیں. یہ اصل دجال ہے. میں نے تقریباً 60 برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا. میرے قریبی احباب کو معلوم ہے، میں کہتا رہا، یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں. جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی، جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی، میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کر چکا ہوں. دم واپسی برسر راہ ہے عزیز و اب اللہ ہی اللہ ہے. یہ میرا معاملہ رہا ہے 60 برس کی عمر سے. اس کے بعد اللہ نے مزید 14 برس دیے ہیں. یہ نافلۃ لک کے درجے میں کہتا ہوں، اس کا اللہ کا عطیہ خصوصی ہے، نفل ہے. ہمیشہ کہتا رہا ہوں مسنون زندگی تو 61 برس ہے ہمارے حساب سے. علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہیں میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے. وہ 6 مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے. جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت ابو بکر کی، وہی حضرت عمر کی، وہی حضرت علی کی. ہاں حضرت عثمان 82 برس کے ہوئے ماشاءاللہ. پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرہندی کی، وہی شاہ ولی اللہ دہلوی کی. ہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 82 برس کے ہوئے. لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو 61 برس ہے. جسے ہم 63 کہتے ہیں وہ اصل میں ہمارے حساب سے 61 بنتا ہے. وہ 63 قمری ہے، جو 9 دن کم ہے. قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے. بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا
لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے، وہ مفید کاموں میں لگا ہے۔ ان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان، اور مجھے پر نہیں، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو احسان ہوا ہے، وہ میرا 1998 کا دورہ ترجمہ قرآن ہے جو کراچی میں ہوا تھا۔ 1998 کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن ہوا، دونوں گھٹنے تبدیل کیے گئے، لیکن 98 کے آخر میں، حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا، کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے، دوسری منزل پر ہے، تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا۔ میں نے درس دیا۔ اس درس کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کا کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس میں میرے کسی کام کو تو دخل نہیں ہے، میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے۔ میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا سن 85 سے دورہ ترجمہ قرآن، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن 98 کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھا۔ میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے، نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی اس کا داعی ہوتا ہے، کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے، کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے، لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ نہیں ہوتی۔ افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے، جس کو جتنا مقدر ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، وہ اپنا کام کرے گا، چلا جائے گا۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے۔ وَإِنْ يَحْسَبُ أَنِّي مِنْهُمْ، مجھے گمان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں ان میں سے ہوں، میں نے قرآن کی بولی بولی ہے، اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے، ایز اٹ از، اپنے کو مذمومہ خیالات، اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل نہیں دیا، جسے انگریزی میں آپ آبجیکٹیولی کہتے ہیں، خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو قرآن سے سمجھا ہے، یا پھر سیرت رسول سے سمجھا ہے۔ میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کر رہا ہوں۔ قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر ہے۔ یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے علم ہے۔ وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں، احادیث بھی ہیں، سیرت بھی تو احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے، لیکن میں خاص طور پر سنت یا حدیث کی بجائے سیرت کا استعمال کرتا ہوں۔ قرآن کی دو سورسز ہیں، قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز یہ کام بڑھے گا، چلے گا، یہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا۔ دوسری بات جو میں نے آیت پڑھی آپ کو، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، بہت بڑی حقیقت زندگی کی یہ بھی ہے، جس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی خلقی صلاحیتوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ موٹی بات ہے، بڑھاپا آئے گا، ہمیشہ کی مانی ہوئی بات ہے۔ اگرچہ جوانی میں آدمی بڑھاپے کا تصور نہیں کرتا، لیکن بڑھاپا آنا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے موت کی طرح۔ غالب نے کہا تھا، مزمحل ہو گئے قوائے غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں۔ ایک صاحب نے مجھے شعر سنایا تھا، ابراہیم صاحب تھے، ٹونک کے رہنے والے۔ ذوف پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخلے تمنا کاٹ کر۔ یہ تمنائیں جو ہیں طول العمل، انہیں کاٹو، اب گئی جوانی، امنگوں والا دور گیا، اور یہ جو تمناؤں کا پودا ہے اس میں سے لکڑی لے کر عصائے پیری بنوا لیجیے۔ اب بڑھاپے کے لیے ایک عصا درکار ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے، ذوف پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر۔ ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں یہاں پر جو خانہ فرہنگ ایران ہے اس کے ڈائریکٹر آئے تھے، انہوں نے فارسی کا ایک شعر سنایا، بڑا پیارا شعر ہے۔ در جوانی گفتم کہ شعر شعر است اگرچہ پیر بود۔ جوانی میں یہ کہا کرتا تھا کہ شعر تو شعر ہی ہوتا ہے، چاہے بوڑھا ہو جائے، بوڑھے ہونے سے اس میں کیا فرق واقع ہو جائے۔
شیر شیر است گرچہ پیر بود، چوب پیری رسیدم، جب میں خود پیری اور بڑھاپے کو پہنچ گیا دیدم تو مجھے یہ بات نظر آئی کہ پیر پیر است گرچہ شیر بود، بوڑھا بوڑھا ہی ہوتا ہے چاہے وہ شیر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بڑھاپا جو ہے یہ زندگی کی دوسری بڑی حقیقت ہے۔ اس کا ایک اثر تو سب کو معلوم ہے، قوائے غالب جو میں نے کہا، بڑھاپے کا عام نتیجہ جسمانی ضعف، سب جانتے ہیں، لیکن مجھ پر اور کچھ اور لوگوں پر بھی خاص طور پر اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے یا مجھ پر ہوا ہے وہ ہے یادداشت کی کمزوری، اور یہ میں کئی سال سے محسوس کر رہا ہوں، میری پرانی یادداشت بڑی مضبوط ہے، قوی ہے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ریسنٹ پاس کی چیزیں جو ہے، پچھلے 5-6 سال کے واقعات مجھے یاد نہیں رہتے، اشخاص سے ملا ہوں اور دیکھ کے پہچان لیتا ہوں، کئی بار ملاقات ہوئی ہے، نام یاد نہیں آتا، تاریخیں اور اشخاص کے نام کے اعتبار سے تو خاص طور پر کئی سال سے میری جو میموری ہے وہ امپیئرڈ ہے، اور میں محسوس کرتا رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ عین تقریر کے دوران محسوس ہوتا بلیک آؤٹ ہو گیا، اور مجھے سلسلہ کلام جوڑنے کے لیے سوچنا پڑا، بعض اوقات 1000 کروڑ مرتبہ بولے ہوئے الفاظ غائب، اب چاہے کتنا ہی زور لگا لوں وہ لفظ یاد نہیں آئے گا، ہاں تھوڑی دیر کے بعد خود بخود یاد آ جائے گا۔ میرے اس آپریشن سے کچھ عرصہ پہلے تک جو میری تقریریں یہاں ہوئی ان میں بہت سے لوگوں نے نوٹ کیا، میری تقاریر میں اب وہ روانی نہیں رہی تھی، وہ جو کراس ریفرنسز آیا کرتے تھے جس کی بنا پر ایک مولانا عبد الکریم پاریخ صاحب تھے ناگپور کے، انڈیا کے، مولانا علی میاں کے وہ خلفاء میں سے، انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے قرآن کی، وہ ایک مرتبہ لاہور آئے تھے تو مجھ سے بھی ملاقات ہوئی، میرا درس بھی سنا، پھر یہاں وہ ایک دینی ادارے میں گئے، وہاں میرے خلاف باتیں ہو رہی تھیں، تو انہوں نے کہا بھائی اس شخص کی کیا بات کرتے ہو، اس کے سامنے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کھلا ہوا ہے، جہاں سے چاہے لے لے، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، تم کیا بات کر رہے ہو اس کے بارے میں؟ تو عبد الکریم پاریخ صاحب کی وہ جو تاثر تھا وہ صحیح تھا، کراس ریفرنسز کا آنا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس میں بہت کمی آ گئی۔ بہرحال اس کے علاوہ تیسری چیز ہوتی ہے بڑھاپے میں ریزسٹنس کی کمی کی وجہ سے عوارض، بلڈ پریشر کا میں مریض ہوں اور کوئی 25 برس سے ہوں، شوگر کا میں مریض ہوں اور کوئی 5 برس سے ہوں، ایک خاص برس جو مجھ پر آیا ہے آج سے 4 سال پہلے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ یہ جو امراض دماغی کے ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک مرض ہے بائی پولر ڈپریشن، انسان میں کبھی تو انشراح ہوتا ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سوچتا ہے اور ایکٹیو کرنے کے لیے، گفتگو کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے طبیعت میں آمادی ہوتی ہے، کبھی وہ بجھ سا جاتا ہے، کبھی وہ حرکت کرنے کو جی نہیں چاہتا، پڑا رہے کسی کونے میں، سو جائے، تو یہ بائی پولر معاملہ کہلاتا ہے، یہ ویو چلتی ہے۔ اچھا یہ ہے ہر انسان میں، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں موڈ آف ہے بھائی میرا، مجھ سے بات نہیں کرو، تو یہ موڈ کا آف ہو جانا، آن ہو جانا، یہ عام آدمی میں بھی ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے کسی فضل و کرم سے زیادہ ذہین ہو، زیادہ حساس ہو، ان میں پھر یہ جو ویو ہے یہ زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں مرض، بائی پولر۔ یہ ہمارا خاندانی مرض ہے، والد صاحب کا تھا، بڑے بھائی اظہار احمد صاحب کو ہوا، میری بڑی ہمشیرہ کو ہوا۔ عام طور پر اس کی عمر ہوتی تھی 3 تجربے مجھے ہیں، والد صاحب کو 13 برس میں نے اٹینڈ کیا ہے اس بیماری میں، سن 52 سے 65 تک جب کہ ان کا انتقال ہوا۔
تو یہ عام طور پر شروع ہوتا ہے 50 برس کے لگ بھگ. میری عمر جب 50 برس کے لگ بھگ ہوئی تو مجھے کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ میری تقریر کے دوران سوئچ آف ہوتا ہے. ایک مرتبہ سن 70 میں میری یادداشت کئی گھنٹوں کے لیے بالکل ضائع ہو گئی. اس کا میں نے تذکرہ کیا ہوا، میری کتاب ہے حساب کم و بیش. جو کیفیت مجھ پر گزری تھی، جس کرب کے عالم میں وہ چند گھنٹے مجھ پر گزرے تھے، میں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. آدمی خلاب ہے، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، کچھ بھی نہیں. میں جب 50 برس کا ہوا اور یہ دو ایک مرتبہ مجھے جھٹکے لگے مسجد سمن آباد کے اندر، تو میں نے ڈاکٹر رشید چودھری صاحب سے، وہ میرے والد صاحب کے بھی معالج رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈینجر زون میں داخل ہو گیا ہوں. ان کا نہیں آپ کو یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اللہ کے کتاب کی خدمت کر رہے ہیں. تو ان کی یہ بات پارشلی ٹروتھ نکلی کہ 70 برس کی عمر میں مجھ پر یہ 20 برس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ایک بونس دے دیا. 70 برس میں ظہور ہوا، اس کا ایکسائٹنگ کاز بنا ہے افغانستان میں جو حادثہ ہوا طالبان کے ساتھ. اتنا صدمہ مجھے تھا، ایک دم بیٹھ گیا. یہ چیز جو ہے ابھی کنٹینیو کر رہی ہے، بائی پولر. اس کے لیے میں دوا بھی لے رہا ہوں. البتہ اس معاملے میں میری ایکسائٹمنٹ جو ہے زیادہ اوپر چلے جانا، یہ صرف ایک بار ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. زیادہ جو ہے وہ کچھ بروڈنگ، بس غور کرتے رہنا، بیٹھے رہنا، لیٹے رہنا، وہ جس کا نقشہ حضور کے بارے میں کھینچا گیا ہے، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اور اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر قم اللیل الا قلیلا. تو وہ ایک کیفیت ہوتی ہے. اور سورۃ الانشراح اور سورۃ الضحیٰ کی جو تفسیر مولانا پانی پتی رحمت اللہ علیہ، ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس میں اس کا ذکر بڑی تفصیل سے ہے کہ دو صورتیں اسی سے متعلق ہیں. تصوف کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں قبض اور بسط. کبھی قبض ہوتا ہے، اندر سے گویا کہ بندش لگ گئی ہے، کیوں ہو گیا کچھ پتہ نہیں، کچھ کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا. اور کبھی بسط ہوتا ہے، طبیعت اور مزاج کھلا ہوا ہے، گفتگو کر کے بھی لطف آ رہا ہے. یہ قبض اور بسط اسی کے لیے پھر آیا ہے الم نشرح لک صدرک. یہ انشراح، بسط جو ہے وہ انشراح ہے. بہرحال ایک میرا مرض جو ہے وہ یہ ہے، اس دوران میں بہت سے دوسرے امراض نے آ کے ڈیرے ڈالے. کئی مہینے تک ایسی سخت کھانسی رہی مجھے کہ ہر کھانسی کے باؤٹ کے بعد مجھے تھوڑی دیر کی بے ہوشی ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ اسی طرح کے معاملے میں غسل خانے میں گرا ہوں، سنکوپی اسے کہتے. پھر ایک دفعہ ایٹریل فبریلیشن، دل نے مجھے آج تک کچھ نہیں کہا، بیچارے نے کچھ نہیں کہا، لیکن اسی عرصے کے دوران میں یہ ڈپریشن جب ذرا زیادہ شدید تھی، ایک دفعہ دل بھی گھبرانے لگا. اور اسے فبریلیشن کہتے ہیں، بجائے اس کے کہ یوں حرکت کرے شروع کر دیتا ہے، اسے فبریلیشن کہتے ہیں. جس طرح میری جو بائی پولر ذہنی اور نفسیاتی اور جذباتی کیفیت کے جینز مجھے وراثت میں ملے تھے پیدائشی طور پر، ایسے ہی میری کمر کی تکلیف کے بھی بیج جو ہیں وہ 30-35 سال پہلے پڑے تھے. مسجد خضرہ سمن آباد میں میرا درس ہفتے اتوار کی صبح کو ہوتا تھا، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے عام طور پر، کبھی کبھی 3 گھنٹے. پھر شام کو عصر کے بعد، پھر عشاء کے بعد، پھر دوران ہفتہ ہر روز شام کو مغرب کے بعد، اور جمعے کے روز خطاب جمعہ اور اس کے علاوہ درس. اور یہ سب کے سب میں چوکڑی مار کر یا زمین پر بیٹھ کر یا کسی چوکی پر بیٹھ کر درس دیتا تھا، کمر آگے جھکی رہتی تھی. ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ جو بھی فزیکل اثرات ہیں وہ پیدا ہونے تھے. اس زمانے میں مجھ سے مولانا جعفر شاہ پھلواروی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سلطان
میں جماعت اسلامی کے امیر رہے تھے، دونوں نے ایک بات کہی تھی کہ انگریزی محاورہ تو یہ ہے کہ کینڈل کو دونوں سائڈز پر برن نہ کرو، ڈونٹ برن یور کینڈل آن بوتھ دی سائڈز. لیکن آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ دونوں سائڈز کے علاوہ درمیان میں سے بھی جلا رہے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک شوق، ایک لگن، ایک دھن، ایک کام کی بنیاد ڈالنا آسان بات نہیں ہوتی. میں لگا رہا، ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا تھا کمر میں، جسے لو بیک پین کہتے ہیں، کوئی دوائیاں کھا لیں، کوئی پین کلرز کھا لیے، لیکن یہ کہ اس سے خاص طور پر جو کمر کا نچلا حصہ ہے، اس کے جو مہرے ہیں اور ان کے مابین جو انٹر ورٹیبرل ڈسک ہوتی ہے اور سپیس ہوتی ہے، وہ نیرو ہوئی اور ڈسک جو ہے ڈیجنریٹ ہونے شروع ہوئے. تکلیف بڑھتی چلی گئی، کام بھی چلتا گیا. پہلا ایکیوٹ حملہ مجھ پر ہوا ہے 1985 میں. سارے اسباب تو اندر موجود تھے، لیکن ایک ایکسائٹنگ کاز، فوری سبب یہ بن گیا کہ شکاگو سے لاہور تک کا سفر میں نے کیا اور اس میں 30 گھنٹے مجھے مسلسل بیٹھنا پڑا. شکاگو سے لندن، لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر 6-7 گھنٹے انتظار، پھر وہاں سے اسلام آباد میں انتظار، لاہور کی فلائٹ. اس سے یہ ہے کہ اس قدر شدید تکلیف ہوئی کہ رکوع میں جانا مشکل، رکوع سے اٹھنا اس سے بھی زیادہ مشکل، جھکنا جو ہے، چلنا بہت مشکل. بہرحال ادویات وغیرہ کھائیں اور اس کے ذریعے سے اس میں کارٹیسون کا استعمال بھی کرتا رہا اور کام چلتا رہا. اچانک میں گیا کراچی کے دورے پر، تو وہاں جو شکل پھر پیدا ہوئی تھی 1985 میں، 4-5 دن جس حالت میں گزرے ہیں، میں اس کا اب بھی تصور کرتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں. شدید تکلیف، کسی کل چین نہیں. اس کا معاملہ خاص طور پر دوہرا اس لیے ہو گیا تھا، میں وہاں مہمان تھا سید سراج الحق صاحب کا، محترم کا. اب ظاہر بات ہے میری وجہ سے انہیں جسمانی تکلیف بھی ہو رہی تھی، جسمی مشقت ہو رہی تھی، کوفت ہو رہی تھی. بہرحال وہاں سے مجھے لاہور پھر لایا گیا ہے ایک اسٹریچر پر، PIA کی 3 سیٹوں کے اوپر اسٹریچر لگا، اس پر میں آیا. یہاں آ کر کچھ انویسٹیگیشن کی، کچھ کارٹیسون انجیکشن لگے، تو اس طریقے سے وہ بات کچھ دب گئی. مشورہ کیا، ڈاکٹر بشیر صاحب نیورو سرجن ہوتے تھے، انہوں نے کہا آپریشن آپ نہ کرائیں، اگرچہ معاملہ تو خراب ہے اور یہ 3 مہروں کے درمیان جو ہے معاملہ وہ کافی تشویشناک ہے، آپریشن نہ کرائیں، اب ادویات وغیرہ سے، کچھ ایکسرسائز سے کام چلائیں. اس وقت تک ابھی MRI ایجاد نہیں ہوا تھا، CT اسکین ہوتا تھا، وہ کروایا تو معلوم ہوا کہ نمبر 4 اور 5 اور S1 یہ 3 مہرے جو ہیں ان کے درمیان کی ڈسک جو ہیں وہ تقریباً ڈیجنریٹ ہو چکی ہیں. بہرحال اس کے بعد بھی اللہ کا فضل ہوا، کام چلتا رہا. سن 91 سے مجھے گھٹنوں کی درد کی تکلیف شروع ہوئی تو میں نے پین کلر زیادہ سٹرونگ کھانے شروع کیے. اس سے یہ درد بھی دب گیا، معلوم ہوا ہے ہی نہیں، کمر میں کچھ ہے ہی نہیں. لیکن آج سے کوئی 3-4 سال پہلے میں نے جب آپریشن تو کرایا تھا تقریباً 7 سال پہلے 1998 میں، تو اس کے بعد سے میں نے وہ پین کلرز ختم کر دیے، اس لیے کہ گردے پر اور معدے پر ان کا برا اثر ہو رہا تھا. لیکن یہ کہ اس کے بعد آج سے 3-4 سال پہلے مجھے تکلیف بڑھنی شروع ہوئی. کھڑے ہونا مشکل ہو گیا، چلنا مشکل ہو گیا، کھڑے ہو کے تقریر کرنا موقوف ہو گیا. عام طور پر چلنا ہوتا تھا تو ویل چیئر کے اوپر. یہ بات آگے تک بڑھی رہی. سن 5 کے آغاز میں تکلیف جو ہے یہ زیادہ بڑھی تو پھر MRI کرایا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ اب 3 نہیں 4 مہرے انوالوڈ ہیں، L3 L4 L5 S1، اور صورتحال بہت تشویشناک ہے. آپریشن جو ہے وہ لازمی ہے. لیکن کچھ خوف تھا آپریشن کا، کچھ لوگ بھی ڈراتے تھے. ٹال مٹول سے میں کام لیتا رہا، وہی دوائیں وغیرہ، پھر کچھ جدید قسم کے ٹونے ٹوٹکے بھی ٹرائی کیے، کچھ ہومیوپیتھی بھی ٹرائی کی. لیکن یہ کہ درد بڑھتا چلا گیا، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. اچانک یہ آج سے 4 مہینے پہلے حادثہ ہو گیا. بہت شدید درد کی کیفیت تھی اور 3-4 روز سے میرا مسجد میں آنا بھی موقوف تھا اور میں وضو بھی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ تیمم ہی سے نماز بستر پر پڑھ رہا تھا. لیکن ہوائی ضروریہ کے لیے گیا میں باتھ روم، وہاں میں کھڑا ہی تھا ابھی کہ میرا بایاں گھٹنا ایک دم بیٹھ گیا، بینڈ ہو گیا اور میں گر گیا پیچھے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یا تو کوئی جو ہے وہ پیرالائسس ہو گیا ہے یا کوئی اور اس قسم کا حادثہ ہو گیا ہے. تو اب یہ ایمرجنسی کی پوزیشن بن گئی اور جو آپریشن ہے وہ فوری طور پر لازمی ہو گیا. یہ آپریشن ہے میرا جو 19 نومبر کو سر جی میڈ ہاسپٹل میں ہوا اور ڈاکٹر عامر عزیز صاحب نے کیا.
ان کا تھوڑا سا تعارف یہ ہے کہ یہ میرے بیٹے ڈاکٹر عارف رشید کے کلاس فیلو ہیں، اس اعتبار سے میرا ادب اور احترام ایسے ہی کرتے ہیں جیسے اپنے والد کا۔ پھر یہ کہ وہ بہت ہی نیک اور دیندار آدمی ہے، بہت اچھی داڑھی ان کے چہرے پر ہے، وہ چہرہ مزین ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ 1 ایئر کورس ہمارے ہاں سے قرآن اکیڈمی سے کر چکے ہیں۔ افغان جہاد وغیرہ میں ان کا بڑا ایکٹیو رول رہا، 3-4 مہینے ایف بی آئی کے انڈر انٹیروگیشن رہے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ بہرحال انہوں نے آپریشن کیا 19 تاریخ کو نومبر کی، اور الحمدللہ کہ یہ آپریشن ہر اعتبار سے کامیاب رہا۔ میں یہاں اعلیٰ رؤوس الاشہاد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عامر عزیز کا۔ انہوں نے کوئی اپنی آپریشن فیس تو درکنار، ہاسپٹل کے سارے چارجز بھی اپنی جیب سے ادا کیے، ایک پیسہ مجھے خرچ نہیں کرنے دیا میرے کہنے کے باوجود، اصرار کے باوجود۔ بلکہ میرے وہ ریڑھ کی ہڈی کے منکوں کے دونوں طرف جو پلیٹیں ڈالی گئی ہیں میٹلک، ظاہر بات ہے کہ وہ بہت قیمتی ہوں گی، وہ کوئی عام لوہا تو نہیں ہوتا، اس کے پیسے بھی اپنی جیب سے ادا کیے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو کوئی ایڈیشنل دوائیوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ ہم بازار سے منگاتے تھے، ہمارا خرچ اس پر ہوا ہے، ورنہ ایک پیسہ انہوں نے خرچ نہیں ہونے دیا۔ آپریشن سے میں بہت جلد جو ہے نکل کے آ گیا۔ آپریشن کے فوراً بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ درد نام کی بھی کوئی شے ہوتی ہے، وہ اتنی انہوں نے پین کلرز وغیرہ دیے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ کہ اس کے بعد جب میں گھر پہ منتقل ہوا ہوں، اور وہ بھی ظاہر بات ہے اسٹریچر پر آیا تھا، تو یہاں آ کر پھر کچھ نہ کچھ درد تھوڑا بہت جو ہے وہ شروع ہوا، پین کلرز کم ہوئے، اور یہ خاص طور پر فزیو تھراپی ایکسرسائز جو ہے وہ تجویز کی گئی تھی کہ اور کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ فیصلہ تو ہو گیا تھا کہ یہ اس معنی میں پیرالسس نہیں ہے، فالج نہیں ہے، نہ تو یہ ہے کہ کوئی دماغ کی شریان پھٹنے کی وجہ سے ہوا ہے جسے سٹروک کہتے ہیں، اور نہ ہی کوئی نرو کٹی ہے۔ البتہ کوئی نرو کچلی گئی ہے، لیکن اب اس کچلے جانے کی کیفیت سے دوبارہ اس کو اپنے نارمل فنکشن کو ریزیوم کرنے میں وقت لگے گا، اور اس کے لیے جو ہے فزیکل ایکسرسائز، پٹھوں کی مضبوطی جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ چنانچہ وہ ہوتا رہا، پہلے بہت ریگولرلی آتے رہے، وہ بھی ڈاکٹر عامر عزیز صاحب کے اسسٹنٹس تھے جو آتے رہے، اور بغیر کسی فیس کے وہ آئے ہیں، اور پہلے متواتر آتے تھے، پھر کوئی وقفے سے آتے رہے، اور انہوں نے بھی اپنی کوئی فیس نہیں لی۔ بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ میں رفتہ اس کامل معذوری کی کیفیت سے نکل کر نیم معذوری کی کیفیت میں آ گیا ہوں، واکر کی مدد سے چل بھی رہا ہوں، اور اب میں نے مسجد کے لیے بھی وہ جو میرے لیے سیڑھیاں کبھی بنی تھیں جبکہ میرے گھٹنوں میں شدید درد تھا، چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں ان کے، اس میں ایک طرف ریلنگ تھی، دوسری طرف بھی ریلنگ لگوا کر اب میں آسانی سے الحمدللہ کہ مسجد میں جا رہا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے، یہاں آنا مجھے بہت ہی پہاڑ معلوم ہوتا تھا، ہمالیہ پہاڑ، قرآن آڈیٹوریم میں چڑھنا، لیکن یہ کہ اللہ نے آسانیاں کر دی ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں جو بھی کچھ ڈاکٹر عامر عزیز صاحب نے میرے ساتھ کیا ہے، ان کے ساتھیوں نے، ان کی ٹیم نے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ انہیں اللہ تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے۔ آپ سب بھی ان کے حق میں دعا کریں۔ اب مجھے جو یہ آپریشن سے کچھ میں نکلا ہوں، چلنے لگا ہوں، سیڑھی بھی کچھ چڑھی ہے میں نے، تو مجھے بڑا انشراح سا تھا، تو اسی لیے اب پروگرام بھی ہاتھ کا رکھا ہوا تھا۔ لیکن عجیب ہوا ہے، کل صبح جو ہے اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرا یہ بایاں کندھا جو ہے شانہ یہ فریز ہو گیا، ہل نہیں سکتا۔ آج کی جو رات ہے وہ میں نے شدید کرب میں گزاری ہے، گھبرا رہا تھا کہ کل صبح کے لیے دعوت دی ہے لوگوں کو کہ وہ آئیں، ان سے بات ہوگی۔ خیر اللہ کا شکر ہے کہ فجر کے بعد میں نے کوئی 3 گولیاں کھائیں، تو اس سے یہ ہے کہ وہ تھرابنگ پین جو ہو رہا تھا وہ اللہ کا فضل ہے کہ کم ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ اس کی موومنٹ جو ہے لمیٹڈ ہے۔ بہرحال یہ ہے بڑھاپا۔ میں نے اس بڑھاپے کی کچھ تفاصیل اور جس طریقے سے وہ مجھ پر وارد ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جو پھر اضافی عوارض آئے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تیسری آیت میں نے پڑھی تھی، بہت اہم آیت ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے، طویل آیت ہے، میں نے اس کا درمیانی ٹکڑا لیا ہے کہ تم پہلے نطفہ ہوتے ہو، پھر وہ علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے،
پھر اس میں جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، پھر تم بچہ، ایک بچے سے، معصوم سے ماں کے پیٹ سے برآمد ہوتے ہو، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، پھر تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جوانی میں، جوانی سے اوپر ذرا ادھیڑ عمر میں، یا آغاز ہی ہے ابھی بڑھاپے کا اور اللہ نے لے لیا، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ارذل العمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں۔ رذیل سے یہ ارذل ہے، رذیل یہ تو ہر شخص جانتا ہے، بہت ہی بری زندگی، بہت بری زندگی۔ وہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ لِکَیْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا، بڑے سے بڑے عالم جو ہیں اس کے بعد سب گیا، علم گیا، ختم ہوا، سب بھول گئے، سب گیا، جس کا میں نے ابتدائی آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ میری یادداشت پہ اثر پڑا۔ یہ ارذل العمر وہ ہے کہ جس میں انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا اور وہ اپنے اعزاء و اقارب پر بوجھ بن جاتا، اپنی تمام ضروریات کے لیے وہ ان کا محتاج، یہاں تک کہ جو حوائج ضروریہ ہیں ان کے لیے بھی دوسروں کا محتاج۔ یہ ارذل العمر ہے جس سے حضور پناہ مانگتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا شکر ہے میں ابھی اس ارذل العمر کو نہیں پہنچا ہوں، اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی حضور کے سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ اس ارذل العمر کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے، میں بوجھ نہ بنوں دوسروں پر۔ اگرچہ میں نے اس ارذل العمر کا مزہ 2 مرتبہ چکھ لیا۔ 98 میں جب میرے گھٹنوں کا آپریشن ہوا تو چند دن میرے اسی حالت میں گزرے تھے، خود نہ ہل سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ پیشاب، نہ پاخانہ، کچھ بھی نہیں، سب دوسروں کے حوالے۔ اور اب پھر میں نے، وہ تو پھر بھی چند دن تھے، 5 6 7 دن ہوں گے، اور اس مرتبہ تو یہ ہے کہ یہ مہینوں پر بات گئی ہے۔ تو یہ ارذل العمر کا ایک تماشا مجھے دکھا دیا ہے۔ ویسے ارذل العمر آج کل آپ سنتے رہتے ہوں گے، الزائمر ڈیزیز ایک ہے، سب یادداشت ختم۔ صدر ریگن جو بڑا ایکٹر ہوتا تھا پھر صدر ہوا امریکہ کا، پھر اس کا جو حشر ہوا ہے اگر آپ کو معلوم ہے، پہچاننا چھوڑ دیا تھا کسی کو، بہت عرصے تک صرف بیوی کو پہچانتے رہے، اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ بیوی کو بھی نہیں پہچاننا۔ اسے کہا جاتا ہے آج کی اصطلاح میں ہیومن ویجیٹیبل، بس یہ ہے کہ نلکی لگی ہوئی ہے، کھانا دے رہے ہیں اس میں سے، اور ریسپیریٹر لگا ہوا ہے، اس سے سانس کی کیفیت ہو رہی ہے، دل کے لیے بھی کوئی لگا ہوا ہے، تو زندہ تو ہے، ابھی شیرون پڑا ہوا ہے، نہ زندوں میں نہ مردوں میں، مردوں سے قریب تر ہے، زندوں سے بہت دور ہے، پڑا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو اس پچھلے زمانے میں باتیں نہیں ہوتی تھی، لیکن ارذل العمر جو ہے، نکمی عمر، بری عمر، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بچائے اور اس سے پہلے اٹھا لے۔ آپ بھی میری اس دعا پر آمین کریں۔ اب میری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے، پروگرام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا اس کے 2 حصے ہیں، اس درس کا پروگرام کیا ہے اور میرا ذاتی پروگرام کیا ہے۔ یہ درس الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ جاری رہے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نظریاتی تحریکوں کا دار و مدار اشخاص پر نہیں ہوا کرتا۔ ہماری تنظیم کے ایک رفیقہ نے مجھ پر بڑا اتمام حجت کیا، مجھے خاموش کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب تو کہتے رہے ہیں کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، آپ کھودتے رہیں گے، نئے نئے موتی نکلتے رہیں گے، نئے نئے ہیرے نکلتے رہیں گے، یہ کان کبھی ختم نہیں ہوگی، تو آپ کیسے ختم کر رہے ہیں؟ میں اس وقت تو لاجواب ہو گیا تھا، بعد میں میری سمجھ میں بات آ گئی، بھائی کان جو ہے پوری کوئی ایک آدمی تو نہیں کھودتا، ایک نسل کھودتی ہے، اس کے بعد اگلی نسل کھودتی ہے، اگر کان واقعی بڑی ہے نسل بعد نسل اس میں سے نکالیں گے۔ قرآن کی بات یہ ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہ ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، ایک جنریشن کی ایک لمیٹیشن ہے، تقدیر جسے کہتے ہیں، ایک نسل کی تقدیر ہے، ایک فرد کی تقدیر ہے، ایویلویشن۔ ہر فرد جو ہے یہ نہیں کرے گا کہ وہ آخری انتہا کو پہنچ جائے، یہ تو ابھی زمانہ اور کھلے گا، ہمارے فزیکل علوم اور آگے بڑھیں گے،
سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم فلا حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم انہیں اپنی کائنات میں، آفاق میں، ان کی اپنی جانوں میں اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ یہ بات ان پر بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے. اور یہ ہوتا چلا جائے گا. دس پروسیس از گوئنگ آن. اس میں جس حد تک میری صلاحیت تھی اور میری جو بھی گنجائش تھی وہ میں اللہ کے فضل سے کر چکا. اب یہ اگلی نسل کو شفٹ ہو رہا ہے. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرا اللہ تعالی کا مجھ پر بہت بڑا فضل ہے کہ میرے دونوں کام جو ہیں میری زندگی میں میری آنکھوں کے سامنے میری اگلی نسل سنبھال رہی ہے. میری اگلی نسل جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک میرے مانوی اولاد ہے. اب اللہ کے فضل و کرم سے میں 100 کہا کرتا تھا، اب میں سمجھتا ہوں سینکڑوں ایسے لوگ موجود ہیں، نوجوان. ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں، ان میں ڈینٹل سرجنز بھی ہیں، ان میں انجینئرز ہیں، ان میں فلاسفرز ہیں. انہوں نے قرآن کی اس دعوت کو مجھ سے خوب سمجھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور لگے ہوئے دن رات. اس کی طرف سے تو مجھے بہت اطمینان. بلکہ یہ کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ کراچی اس سلسلے میں لاہور پر بازی لے گیا. لاہور میں جتنے بھی لوگ زیادہ قریب آئے وہ پھر تنظیم اسلامی کے اندر کھپے گئے. وہاں پر یہ ہے کہ چونکہ تنظیم اسلامی کا مرکز تو وہاں نہیں ہے، لاہور میں ہے، تو وہاں جو لوگ آئے ہیں وہ درس قرآن، تدریس قرآن، بیان القرآن اس میں لگے ہیں. اور وہاں کئی اکیڈمیز بن چکی ہیں. یہاں تو ایک ہے، وہاں بھی پہلے ایک بہت بڑی بنی تھی، اب چھوٹی چھوٹی کئی اکیڈمیز کراچی کی کئی آبادیوں میں بن چکی ہیں. تو ایک تو میری یہ مانوی اولاد ہے، ایک میری سلبی اولاد ہے. اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے. اور میں آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں، پہلے بھی کبھی بتایا تھا. میری ایک دعا مسلسل رہی ہے، رمضان میں خاص طور پر، حج اور عمرے کے دوران خاص طور پر. میں نے جو یہ شوط ہوتے ہیں طواف کے اور جو سعی کے، ان میں دعائیں مقرر کر رکھی تھی. پہلے چکر میں حمد، اللہ کی حمد، ثنا، شکر صرف. دوسرے میں درود اور سلام حضور پر. تیسرے میں والدین کے لیے دعا. چوتھے میں اولاد کے لیے دعا. پھر بقیہ میں اپنے لیے. اس میں تعوذ بھی، ایک پورا چکر تعوذ صرف پناہ طلب کرنے کے لیے. اور ایک میں یہ کہ پھر سوال بھی، کیا مانگنا ہے اللہ سے. تو یہ جو بچوں کے لیے میں دعا کرتا تھا ان میں خاص طور پر ایک دعا تھی، آج میں اس کے الفاظ بھی بتا دیتا ہوں. اللہم رب اجعل ابنائی کلہم کابناء احمد السرہندی و ولی اللہ الدہلوی رحمہم اللہ علی حسب نسبتی الیہما. اللہ میرے بیٹوں کو تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے بیٹے اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹوں کے مانند بنا دے، اسی نسبت سے جو نسبت مجھے ان کے ساتھ ہے. یہ سمجھ لیجئے، اگر مجھے حضرت مجدد سے 1 کروڑ میں 1 کی نسبت ہے، نسبت تو ہے نا، ہم کس کی طرف نسبت کریں گے؟ ہماری پہلی نسبت حضور کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ مجددین امت صحابہ کرام کے ساتھ نسبتیں ہیں. تو اگر مجھے کوئی نسبت 1 ارب میں 1 کروڑ میں 1 نسبت کوئی ہے، وہی نسبت ان کے بیٹوں سے میرے بیٹوں کی کر دے. یہ دعا ہے میری، رہی ہے. اور میں اتفاق کی بات ہے کہ شیخ احمد سرہندی کے بھی 4 ہی بیٹے تھے، شاہ ولی اللہ کے بھی 4 ہی بیٹے مشہور ہوئے. بہرحال یہ میری سلبی اولاد ہے، اور وہ میں دیکھ رہا ہوں میری دعا جو ہے اللہ نے قبول کی ہے. لگے ہوئے اسی کام کے اندر چاروں. تھوڑی سی کمی میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں، اگرچہ وہ اس تحریک کے لیے بہت مفید کام کر رہے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، صلاحیت انہیں دی ہے، شعبہ سمع و بصر.
لیکن یہ کہ یہ بیان جو ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کی طرف ان کی توجہ ابھی مائل نہیں ہوئی، اللہ کر دے۔ بہرحال میرا یہ درس آئندہ جو ہے عزیزم ڈاکٹر عارف رشید جاری رکھیں گے۔ جیسے تنظیم میں ذمہ داری منتقل ہو گئی عزیزم حافظ عاقب سعید پر، اس درس قرآن میں میرے جانشین کی حیثیت ڈاکٹر عارف رشید صاحب کو حاصل ہے۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر لائق میراث پدر کیوں کر ہو۔ میری میراث کیا ہے؟ میری میراث صرف علم اور فکر ہے اور کچھ نہیں۔ میری کوئی جائیداد نہیں جو میری اولاد میں تقسیم ہونے والی ہو، میرا کوئی بینک بیلنس نہیں کہ جس کی تقسیم کا سوال پیدا ہو، میری کوئی میراث نہیں ہے۔ میں بات بہت سے لوگوں کو شاید محسوس ہو کہ کچھ میں تعلی ہے یا کچھ تفاخر کا جذبہ آ گیا ہے، لیکن قرآن مجید کا ایک حکم ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں بھی تمہارے رب پر کی طرف سے تم پر ہوئی ہیں انہیں بیان کرو۔ مجھے ایک نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حاصل ہے، پھر وہی کہوں گا، ایک عرب میں ایک کی نسبت صحیح لیکن ہے، ہم کس کی طرف نسبت دیں اپنے آپ کو؟ معاذ اللہ کسی اور کی طرف نسبت کیوں دیں؟ لیکن ایک خصوصی نسبت کیا ہے؟ 40 برس کی عمر کے بعد حضور نے زندگی کا ایک لمحہ بھی معاش پر صرف نہیں کیا۔ الحمدللہ کہ یہی معاملہ میرا رہا ہے۔ اس ضمن میں جب میں نے آخری فیصلہ کیا تھا اپنی میڈیکل پریکٹس کو تج دینے کا، تو جس کرب میں سے میں گزرا تھا، جس سوچ بچار، جو تفکرات سے، نہ کوئی جائیداد نہ کوئی کچھ نہیں، نتھنگ ٹو فال بیک اپون، اندھے کنویں میں چھلانگ مار رہے ہو، لیکن اللہ نے توفیق دی۔ میرا ایک لمحہ بھی 40 برس کی عمر کے بعد، جس کو 35 برس گزر چکے ہیں، معاش کے لیے صرف نہیں۔ بہرحال اللہ نے کبھی فاقہ نہیں دیا ہے۔ من یتق اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ بھروسہ کر دینا ایک مرتبہ بڑا کڑا کام ہے، مشکل ہے، سارا امتحان اسی میں۔ اندھے کنویں میں چھلانگ مارو، اندھا توکل کرو، اس کے ذمے ہے، رزق دینا اس کے ذمے ہے۔ ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا کہاں سے ہوگا، ضرورتیں پوری ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ بہرحال میری میراث جو میں نے عرض کیا ہے وہ علم اور فکر ہے صرف، اور میں نے اپنی پوری زندگی کا یہ جو زندگی ہے، جب سے کہ تحریکی کام میں نے شروع کیا، اس کا حساب و کتاب جو ہے میں نے کہاں سے کھایا، کہاں سے اللہ نے راستہ بنایا، کیا حالات تھے جب میں نے یہ اندھے کنویں میں چھلانگ ماری، یہ میں نے لکھ دیا۔ حساب کم و بیش میری کتاب موجود ہے، ساری تفسیر اس کے اندر میں نے لکھ دی، تاکہ یہ واضح ہو جائے، جیسا کہ انبیاء کرام کا قول بار بار آتا ہے، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں جو یہ کام کر رہا ہوں اس پر کوئی اجرت مجھے نہیں چاہیے، کوئی تنخواہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ تو یہ نسبت بھی مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے، کوئی تنخواہ نہیں رہی، ہاں کچھ سہولتیں حاصل ہوئی ہیں، بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو میری میراث جو ہے وہ یہی علم اور فکر ہے، اور اسی کے لیے علامہ اقبال کے اشعار سنا رہا ہوں، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ میں اپنی اولاد سے، صلبی اولاد سے، خاص طور پر مانوی اولاد سے بھی توقع کرتا ہوں
کہ یہ جو متاع فقیر انہیں منتقل ہوئی ہے اب وہ اسے قافلہ انسانی کے اندر تقسیم کریں، پہنچائیں، لٹائیں، بانٹیں۔ عزیزم، عارف رشید مجھ سے چند باتوں میں مشابہ بھی ہیں۔ میں نے بھی ڈاکٹری پڑھی تھی اور کچھ عرصے ڈاکٹری کی بھی پھر چھوڑ دی اس دین کے کام کے لیے۔ انہوں نے بھی ڈاکٹری پڑھی تھی، حالانکہ یہ اس وقت پڑھ رہے تھے جبکہ میرا کام پوری طرح سے شد و مت کے ساتھ، میری دعوت، میرا پیغام ان کے سامنے آ چکا تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی ہم کیا کریں گے پڑھ کر، یہ آپ نے ڈاکٹری چھوڑ دی تو میں کیا کروں گا پڑھ کر، ہمیں تو یہی کام کرنا ہے۔ میں نے کہا نہیں بیٹے، یہ نہ کرو، پاس کر لو، ورنہ لوگ کہیں گے کہ ناکام ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے۔